اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو تمہیں وہ آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے۔ اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔
دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جائے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ ذرا انتظار کرو۔ جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہے۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہے۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل سجدوں میں پایا ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ نے ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر حقیقتیں بدل جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر اللہ کی محبت لامحدود ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔
اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے، ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے نا، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اچھا ہوا تمہارے حق میں تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، تو یقین رکھو اس پر وہ جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔
مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہے تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری ہی ادا بہت پسند ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ دعائیں مقدر کو ہرا دیتی ہیں، معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ جلد کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو معجزے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں رہتی۔ جو دعائیں پوری نہیں ہوتی وہ تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تمہاری منزلیں اب دور نہیں ہیں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو کہ تم نے پڑھا نہیں، وہ العلیم ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، اور بیمار دل کی شفا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے،
اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائشوں سے فتح یاب ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کر لو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے تو پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ؟ کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے نا، وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔
جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے اور کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن کہنے پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ ہمت کیوں ہارے ہم، ہمارے پاس اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔ ناممکنات اور دعاؤں کے ناقبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے نا، تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہے، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر وہ تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔
آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی ہر پریشانی اور اپنے ہر غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی تم اس کی محبت، اس کے کن پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لوٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گہرے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، تمہارا بھی تو وہی اللہ ہے نا۔ وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کرے گا یہ سب؟ وہ تمہیں غیبی راستے کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تمہارے لیے غیبی مدد کیسے نہیں بھیجے گا؟ لیکن تمہیں یقین بھی تو موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ جس چیز پر مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بدل جائے گی۔ وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔